نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینصرکم اللہ فلا غالب لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج اس تقریب یوم جمہوریہ میں میرا موضوع سخن ہے ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھے، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی غربت و دوری نیز راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، تو کبھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا، تو کبھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے خاطر برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی، تو مالٹا کے کوٹھریوں کو اپنا وطن بنایا۔ ساتھیوں، اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کے بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن ساتھیوں، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ چنانچہ کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو کبھی گجرات میں ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہماری مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ کبھی اذان کے خلاف پابندی، تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ارے یاد رکھو فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سینکنے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تک اس دھرتی پہ ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ رہے گا، خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں اور روز قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو، ہم کل بھی اپنی شریعت کے لیے، آزادی کے لیے سولی پہ چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہے، ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہے ہم، آ جائیں اگر ضد پر ایک حشر بپا ہوگا۔ ہم نے اس ملک عزیز کو اپنا سر کا تاج بنایا، ہم نے اپنی محبت کا نشان تاج محل دیا۔ ہماری محبتوں پر شک کرنے والوں، تمہاری سرٹیفکیٹ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وطن سے محبت ہم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اسی ملک، اسی محبت کی فدائی تم کبھی میر عبد الحمید کی شکل میں، تو کبھی خان عبد الغفار خان کی شکل میں، تو کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں دیکھتے ہو۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ عزیزان ملت، یہ جو لوگ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے، کہ مسلمان اس ملک کے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، میں ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ تاریخ کو بھول چکے ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1923 کے جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی آ کر مجھ سے کہنے لگے، اے ابوالکلام، ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم کی محبت، پریم، اتحاد کی باتیں کرنا چھوڑ دو، تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، میں ایسی آزادی کو لات مارتا ہوں، مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہندوستان میں ہندو مسلم کی محبت، پریم اور اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہے ہم نے ملک کو، لیکن یہ فرقہ پرست طاقتیں ہم کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ عزیزان ملت، اس تقریب یوم جمہوریہ سے میں اپنے ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے اور اپنے مستقبل کی فکر کیجیے۔
اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوتے رہو گے تو آنے والی نسل آپ کو کوسے گی۔ اس تقریب یوم جمہوریہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سیاست میں حصہ لیں گے اور جمہوریت میں بھی آگے بڑھیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اور ملک کے باشندوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ وطنی آرے آؤ، وطنیت اور قومیت اور بغض و عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے نکلو۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یقیناً یہ ظالم طاقتیں پیچھے ہٹیں گی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں کہیں کہ کیا ہمارے دل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔